السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت ہی قابل اور تاریخی جنگجو کے بارے میں ہے، جن کی اہمیت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کسی بھی طرح کنور اقچاق سے کم نہیں ہے، اور اس جنگجو کا نام ہے حاجی البیع۔ اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ البیع الب کی تاریخ کیا ہے، حاجی البیع کا اصل نام کیا تھا اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ کراسی سلطنت کو چھوڑ کر حاجی البیع نے اورحان بے کی اطاعت کیوں قبول کی، اور اس کے علاوہ آخر میں بات کریں گے حاجی البیع کی دردناک موت کے بارے میں کہ اتنے عظیم الشان جنگجو کو کس غدار نے دھوکے سے کیسے قتل کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی تاریخی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، حاجی البیع کو حاجی البیع بھی کہا جاتا ہے اور ان کا ابھی تک اصل نام معلوم نہیں ہے۔ حاجی البیع ان کا خطاب تھا جو کہ انہیں اعزاز کے طور پر دیا گیا تھا۔ ان کی تاریخ 15ویں اور 16ویں صدی میں لکھی گئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ترکی کے مشہور مورخ عبد القادر اوزگان کی لکھی گئی تاریخ سے مدد لی ہے۔ تو ناظرین کرام، البیع کراسی عمارت سے تعلق رکھتے تھے اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ کراسی عمارت جو کہ 1303 میں قائم ہونے والی ترک عمارت تھی، تو حاجی البیع 1305 میں اس عمارت میں بلخ شہر میں پیدا ہوئے۔ کراسی عمارت بلخ شہر سے چانا قلعے کے درمیان آج جو علاقہ ترکی میں موجود ہے یہاں واقع تھی، اور یہ ایک ترک سلجوقی سردار کارا عیسیٰ بے نے قائم کی تھی، جو کہ ترکوں کی دانشمند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی حاجی البیع کی، جو کہ اسی کراسی عمارت کے ایک وزیر تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عثمانی عمارت میں کیسے آئے اور کیوں انہوں نے عثمانی سلطنت کے لیے خدمات سر انجام دیے۔ تو اس بارے میں ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے کہ البیع الب نے عثمانی عمارت کے لیے تب خدمات سر انجام دیے جب کراسی عمارت پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور ایسا تب ہوا جب کراسی بے کی وفات کے بعد یہ عمارت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا دارالحکومت بلخ شہر تھا اور دوسرے کا دارالحکومت برگامہ نامی علاقہ تھا۔ بلخ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر کراسی بے کے بیٹے دمیر خان کی حکومت تھی، جبکہ برگامہ اور آس پاس کے علاقوں پر یاشی بے کا قبضہ تھا۔ ناظرین کرام، کراسی بے کے بیٹے دمیر خان کو عثمانی سلطان اورحان غازی نے 1345 میں شکست دی اور اس کے بعد کراسی عمارت کے اس آدھے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک دمیر خان بے نے عثمانیوں کے ساتھ اپنی مرضی سے اتحاد کیا تھا۔ کراسی عمارت کا دوسرا حصہ جس کا دارالحکومت برگامہ تھا، اس پر یاشی بے کی حکومت تھی، تو کراسی عمارت کے اس ٹکڑے کو عثمانیوں نے 1356 میں اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور اس طرح پوری کی پوری کراسی عمارت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ ترکوں کی وہ عمارت تھی جو سب سے کم عرصے کے لیے قائم رہی۔ اور اس کے خاتمے کے بعد کراسی عمارت کے بڑے بڑے فوجی کمانڈر مثلاً حاجی البیع، ورانوس بے، ایجے خلیل اور غازی فاضل وغیرہ عثمانیوں کی نگرانی میں جنگی خدمات سر انجام دینے لگے، اور انہوں نے اورحان بے کی اطاعت قبول کر لی۔ تو ان جنگجوں میں سے بات ہو رہی ہے البیع الب کی، یا جسے ہم حاجی البیع بھی کہتے ہیں۔ تو حاجی البیع نے عثمانی سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھا کر سب سے پہلا کارنامہ جو انجام دیا وہ یہ تھا کہ عثمانی کافی عرصے سے گیلی پولی کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام رہے۔ حاجی البیع چونکہ کراسی عمارت میں وزیر تھے تو وہ ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ کراسی عمارت کی حکمرانی سمندروں پر بھی تھی اور یہ بحری جنگیں لڑنے میں بہت ماہر تھے، جبکہ گلی پھولی تو تھا ہی ایک ساحل علاقہ۔ تو حاجی البیع نے اس وقت اورحان غازی کے بیٹے شہزادہ سلمان پاشا، جو کہ اورحان غازی کے حکم سے کراسی عمارت جن علاقوں پر قائم تھی، تو عثمانی سلطنت میں ان کے شامل ہو جانے کے بعد ان علاقوں کے گورنر بنا دیے گئے تھے۔ تو حاجی البیع نے انہیں قائل کر لیا کہ رومالیہ کو کروس کر کے ان علاقوں پر حملہ کیا جائے، اور یوں حاجی البیع نے گیلی پھولی اور تریس کے علاقوں کی فتح کیا، اپنی بہادری اور ذہانت دکھا کر اسے ممکن بنایا۔ اور ناظرین کرام، یہ حاجی البیع ہی تھے جنہوں نے کونور حصار قلعہ فتح کیا، جو کہ گیلی پولی کے شمال مشرق میں تھا، اور اس فتح کے بعد وہ اس قلعے کے حکمران بنا دیے گئے۔ یوں کونور حصار قلعے کو ملٹری بیس بنا کر حاجی البیع نے مالکارا اور اسپالا کے علاقوں کی فتح کیا، اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ناظرین کرام، 1357 میں شہزادہ سلمان پاشا کی وفات ہو گئی، جو کہ شکار کے دوران اپنے گھوڑے سے گر کر وفات پا گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اورحان نے
بازنطینی سلطنت سے صلح کر لیا، جس کے بعد عثمانیوں کی طرف سے بازنطینی علاقوں کی فتوحات میں نرمی کی جانے لگی۔ لیکن اس وقت یہ حاجی البائی ہی تھے جنہوں نے اورانوس بے اور لالا شاہین پاشا کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے حوصلوں کو بلند کیا۔ اس کے بعد 1359 میں جب ادرنے کا محاصرہ شروع ہوا تو حاجی البائی نے اس محاصرے کے دوران ادرنے کی فتح کو آسان بنانے کے لیے برگوس کا علاقہ فتح کر کے ڈیمیوتوکو پر قبضہ کر لیا اور یوں ادرنے کو جانے والی سپلائی لائن کٹ گئی۔ لیکن اس دوران اورحان غازی کا انتقال ہو گیا اور عثمانی سلطنت کے تخت پر ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت شروع ہو گیا، اور سلطان مراد اول نے اورانوس بے، لالا شاہین اور حاجی البائی کی مدد سے محاصرے کے دوران اس شہر پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا، اور حاجی البائی جو کہ اس وقت عثمانی فوجوں کے بائیں دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنی کمان میں موجود فوج کے ساتھ ادرنے پر مارچ کیا اور اس کی فتح کو یقینی بنایا۔ عثمانی تاریخ کے مطابق حاجی البائی کا ایک اور کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک جنگ جس کا نام زندگی بیٹل آف سربیا تھا، اس میں صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ اس نام کا مطلب ہے وہ جنگ جس میں صلیبیوں کو شکست ہوئی، اور ناظرین کرام اس جنگ کا مکمل واقعہ یہ ہے کہ ادرنے کی فتح کے بعد لالا شاہین پاشا کو ادرنے کا گورنر بنا دیا گیا۔ انہیں یہ خبر ملی کہ ہنگری کا بادشاہ جس کا نام کنگ لائش اول ہے وہ ادرنے کو دوبارہ لینے آ رہا ہے، کیونکہ بازنطینیوں اور یورپیوں کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ عثمانی بلقان کو تیزی سے فتح کر رہے ہیں، تو انہوں نے 60,000 جنگجو کی ایک صلیبی فوج تیار کی جس میں ہنگری، سربیا اور بلغاریہ کے جنگجو تھے، اور یہ تمام فوج ہنگری کے بادشاہ کے کمانڈ میں تھی۔ لالا شاہین پاشا یہ سن کر گھبرا گئے اور سلطان مراد اول کو خبر کی، جو کہ اس وقت برسا میں تھے۔ سلطان مراد کو فوری طور پر یہ خبر پہنچائی گئی اور انہوں نے بھی اطلاع ملتے ہی فوراً ایک بڑی فوج روانہ کی، مگر وہ فوج یورپی علاقوں کو کراس نہ کر سکی کیونکہ وینس کی ریاست نے ایک آبی گزرگاہ جس کا نام داردا نیلز ہے اس طرف سے راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس وقت لالا شاہین پاشا نے حاجی البائی کو 8 سے 10,000 عثمانی سپاہیوں کی فوج دے کر دشمن کے خلاف بھیجا۔ حاجی البائی نے اس صلیبی فوج کو تب جا لیا جب وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور میرچ نام کا دریا پار کر چکی تھی، تو ایک رات حاجی البائی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس فوج پر حملہ کیا، اور صلیبی اس اچانک حملے سے اس قدر گھبرا گئے کہ انہیں شکست ہو گئی اور ان میں سے اکثر مارے گئے۔ تو اس طرح سلطنت عثمانیہ پر سے ایک بھرپور دشمن کے حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اس فتح اور جنگ کے بارے میں عثمانی اور مغربی تاریخ میں اختلاف تھا۔ عثمانی تاریخ کے مطابق یہ واقعہ 1364 کا ہے، جبکہ مغربی تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ 1371 عیسوی کا ہے۔ لیکن مغربی تاریخ دان اس معاملے میں غلط لگتے ہیں، کیونکہ 1364 میں ہی حاجی البائی کی شہادت ہو چکی تھی، اور اب آتے ہیں ان کی وفات کی طرف۔ تو ناظرین کرام، ان کی زندگی کی طرح ان کی وفات کی تاریخ بھی بہت حیران کن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی، اور ان کی موت کے بارے میں کافی شک و شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفات کے بارے میں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ وہ زہر کھانے سے ہوئی تھی، اور حالات کچھ یوں بنے کہ وہ صلیبی اتحاد جس کے آنے کی خبر سن کر لالا شاہین پاشا پریشان ہو گئے تھے، تو حاجی البائی نے ان صلیبیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کر کے خود کو ایک قابل اور ماہر کمانڈر کے طور پر ثابت کیا، جس وجہ سے حاجی البائی کا عثمانی سلطان مراد اول کی نظر میں اونچا مقام مل گیا، جس کی وجہ لالا شاہین کے دل میں حسد پیدا ہو گئی۔ اور یہ سن کر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ حاجی البائی کو لالا شاہین پاشا نے زہر دیا تھا اور 1364 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ناظرین کرام، البائی عثمانی تاریخ میں افسانی پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی کنور اقجا قجا اور عبد الرحمن غازی کی طرح 2 عثمانی سلاطین کے لیے فتوحات کی اور تاریخ میں اپنا نام قمر کر دیا۔ حاجی البائی عثمانی تاریخ دانوں کے مطابق فاتح رومالیہ کہلواتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی ان کی زندگی کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ تاریخ کیسی لگی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔